چمکتے چہروں کے سامنے جو ہے وہ بات کرتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی جو ہے وہ ملتی ہے۔ میرا جوش جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے، ڈبل ہو جاتا ہے، جذبہ بڑھ جاتا ہے، کام کرنے کی ہمت جو ہے وہ مزید آ جاتی ہے، کیونکہ آپ جس عمر کے اندر ہیں اس عمر میں یقیناً انسان تھکتا نہیں ہے، آپ لوگ تھکتے نہیں ہیں۔ تو اس بنیاد پر میرے اندر جو ہے وہ جذبہ جوش جو ہے وہ مزید آ جاتا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے مولانا مظفر صاحب کو یہاں پر دیکھ کر، اور خاص طور پہ جو ہے وہ بچوں کی دستار بندی جو ہے وہ دیکھ کر کہ الحمدللہ ابھی بھی ایسے ادارے موجود ہیں جو دین کو بڑھانے کے لیے، لوگوں کی، بچوں کی تربیت کرنے کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور ساتھ میں جیسے میں نے ابھی آپ لوگوں کو اگزامپل دی ہے کہ آپ لوگوں نے کل کو جو ہے وہ مختلف جگہوں پر جا کر مہمان خصوصی بننا ہے، تو مولانا صاحب کا یہاں پہ مہمان خصوصی ہونا اس بات کو شورٹی دیتے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر، دینی فیلڈ کے اندر بھی اگر آپ جو ہے وہ تگ و دو کرتے ہیں، اپنا نام بناتے ہیں، تو بھی لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں۔ دنیاوی صرف کام جو ہے وہ عزت کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس بات کو میرا بیٹا آپ لوگوں نے اپنے دماغ کے اندر جو ہے وہ بٹھا لینا ہے کہ جب تک اگر ہم دین کے ساتھ بھی جڑے رہیں گے تو بھی معاشرے کے اندر ہماری عزت ہونی ہے۔ انفارچونیٹلی بدقسمتی کے ساتھ ہمارے لیے جو ہے وہ اس بات کو بڑا دماغوں میں گھول گھول کر جو ہے وہ ڈالا گیا ہے کہ شاید آپ جو ہے وہ شلوار قمیض پہنیں گے، آپ جو ہے وہ سر پر پگڑی پہنیں گے، ٹھیک ہے، تو شاید آپ جو ہے وہ اس معاشرے میں ترقی نہیں کر سکیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے، ایسی اگزامپلز آپ کے سامنے جو ہے وہ بیٹھی ہیں کہ اگر آپ ہر اس بندے کی عزت ہے جو اپنے کام کے اندر ایمانداری کے ساتھ ہے، کام کرتا ہے، اپنے کام کو وقت پہ کرتا ہے، اور اپنے کام کے ساتھ جو ہے وہ مخلص ہے۔ تو جو بندہ بھی آپ کے اساتذہ یہاں پر موجود ہیں، آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں کا کام میرا بیٹا پڑھنا ہے۔ اگر آپ اپنی پڑھائی کے ساتھ مخلص ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ اسٹوڈنٹ جو ڈیلی جو ہے وہ کام کر کے آتے ہیں، اپنا ہوم ورک ان کا کمپلیٹ ہوتا ہے، ٹیچرز ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کا لگاؤ زیادہ ہوتا ہے۔ مطلب آپ کے کام کرنے کا ہے پڑھائی کرنا۔ جو بچہ پڑھائی کے ساتھ مخلص ہے، جو بچہ جو ہے وہ اپنے کام کے ساتھ مخلص ہے، یقیناً اس کی بھی عزت ہے۔ جو ٹیچر اپنے کام کے ساتھ مخلص ہے، بچوں کو اچھا پڑھاتا ہے، ٹائم دیتا ہے، پین لیتا ہے، محنت کراتا ہے، تو اس ٹیچر کی بھی عزت ہے۔ تو لہٰذا ہر اس شخص کی عزت ہے معاشرے کے اندر جو اپنے اپنے کام کو مخلص طریقے کے ساتھ اور بہتر طریقے کے ساتھ جو ہے وہ کرتا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس ابھی میرا بیٹا بہت وقت ہے۔ آپ لوگوں کو جیسے میں نے بولا ہے کہ آپ لوگوں نے کل کو کیا بننا ہے؟ مہمان خصوصی بننا ہے۔ آپ لوگوں کا نام پکارا جانا ہے۔ جیسے آج آپ لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو کر پھول کی پتیاں پھینک رہے تھے، کل کو آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ جو ہے وہ پھولوں کی پتیاں پھینکی جانی ہیں۔ لیکن اس موقع پر، اس سٹیج پر پہنچنے کے لیے قربانیاں کرنی پڑتی ہیں۔ ایسا نہیں ممکن۔ اس معاشرے کے اندر، اس قائد آباد کے اندر ڈھیر سارے لوگ ہیں، مجھ سے زیادہ اچھے جو ہے وہ ٹیچر موجود ہیں، مولانا مظفر صاحب سے زیادہ بڑے جو ہے وہ عالم فاضل موجود ہوں گے، لیکن اگر عزت ملی ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ قربانیاں ہیں۔ آپ لوگ اگر کھڑے ہو کے کلیپنگ کر رہے ہیں، آپ لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو کر پھول کی پتیاں پھینک رہے ہیں، اور آپ کو سامنے ہمارے صرف چہرے نظر آ رہے ہیں، تو ان چہروں کے مسکرانے کے پیچھے بہت تگ و دو ہوتی ہے، ان کے پیچھے بہت تگ و دو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی موقع ملا تو آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تگ و دو بھی شیئر کریں گے کہ ہم لوگ یہاں پر اگر پہنچے ہیں تو کیسے پہنچے ہیں۔ تو محنت جب تک جو بندہ کرتا رہتا ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ ناکام نہیں ہوتا، وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محنت کا ایک تنکا بھی اپنے پاس نہیں رکھتا، اس کا جواب، اس کا صلہ ضرور دیتا ہے، اس بات پہ یقین رکھیں۔ ایک اچھی سی اگزامپل آپ لوگوں کو میں کوٹ کر کے، بڑی مزاحیہ سی ہے کہ اللہ تعالیٰ محنت کا
کیسے جو ہے وہ صلہ دیتا ہے. چور ہے نا، چوری کرتا ہے، اب غلط کام ہے، لیکن ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر کام میں اسباب جو ہے وہ پیدا کرتا ہے تو ہوتے ہیں، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ یہ کام نہیں ہونا تو وہ آپ انسان جتنی مرضی تگ و دو کر لے وہ ممکن نہیں ہو پاتا. اب چور چوری کرتا ہے، اس کو مل جاتی ہے. کیوں ملتی ہے؟ وہ محنت کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، گھر ڈھونڈتا ہے کہ کہاں پہ جا کے چوری کرنی ہے، طریقے ڈھونڈتا ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب اگر آپ محنت پازیٹیو وے میں کر رہے ہیں یا نیگیٹو وے کے اندر کر رہے ہیں، جو محنت آپ لوگ کرتے ہیں اس محنت کا صلہ ضرور ملتا ہے. لہٰذا اگر آپ لوگ اپنی پڑھائی کے لیے محنت کر رہے ہیں، آگے بڑھنے کے لیے محنت کریں گے تو یقیناً ایک دن آپ لوگ جو ہے وہ کامیاب ہوں گے، اور اس دن آپ لوگوں کو فخر ہوگا، آپ کے اساتذہ کو فخر ہوگا، آپ کے خاندان کو فخر آپ لوگوں کے اوپر ہوگا. آپ لوگوں کے حصے میں میرا بیٹا جو کام کرنا ہے وہ آپ لوگوں کے حصے میں کام کرنا ہے محنت کرنا. آپ محنت جاری رکھیں گے، محنت کرتے رہیں گے، کوئی نہ کوئی ہیلا، کوئی نہ کوئی وسیلہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا ہے، اور آپ انشاءاللہ ایسے ہیلے وسیلے آپ لوگوں کے لیے پیدا ہوں گے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ضرور کامیاب ہوں گے. آپ لوگوں نے ایک تو یہ کام کرنا ہے کہ اپنا خواب جو ہے وہ بڑا رکھنا ہے، بڑا سوچنا ہے، آفیسر بننے کا سوچنا ہے، چھوٹا نہیں سوچنا. آپ سب لوگوں نے بڑا آگے بڑھنے کا سوچنا ہے. یہ جو ہمارے ہاں روایات ہوتی ہیں، ہمارے ہاں جو معاملات چل رہے ہیں کہ جی میٹرک کے بعد سپاہی بھرتی ہو جانا ہے، پی ایف کے اندر ہو جانا ہے، خدا را اس سے باہر نکلیں. اگر آپ ایک بندہ یہ سوچتا ہے کہ جی میں نے جو ہے وہ آرمی کے اندر پی ایف کے اندر جو ہے وہ ایئر مین بھرتی ہونا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایئر مین بھرتی ہونے کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جرنل لگے گا یا کیپٹن لگے گا؟ نہیں لگے گا. اس نے اپلائی نہیں کرنا، اس دوڑ میں نہیں شامل ہونا. تو جب تک بڑا نہیں سوچیں گے تو بڑے آدمی نہیں بنیں گے. لہذا سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ خواب بڑے رکھنے ہیں، آفیسرز بننے کا سوچنا ہے. اور یہ صرف جاب کافی نہیں ہوتی زندگی کو اچھا گزارنے کے لیے. اگر آپ بزنس مین بھی بننا چاہتے ہیں تو بھی اچھا بزنس مین بننے کا سوچنا ہے. یہ نہیں سوچنا کہ میں اپنے جناب گھر کے ساتھ ایک جو بیٹھک ہے اس کے اندر چھوٹی سی دکان بناؤں گا. آپ لوگوں نے کھیتی باڑی کرنے کا سوچ رہے ہیں کہ آپ اپنے والدین کو سپورٹ کرنا ہے، تو اس میں بھی بڑا سوچ سکتے ہیں کہ آپ جدید طریقے جو ہے وہ زراعت کے اپنا کر لوگ 1-1 ایکڑ سے 10-10 ایکڑ کے برابر جو ہے وہ آمدن کماتے ہیں. ہمارے ہاں وہی روایتی طریقہ کار ہے جناب، ہم نے ایک گندم لگانی ہے یا پھر چاول لگانے ہیں، یہ 2 فصلیں ہیں. ہم اس چیز سے باہر نکل نہیں رہے. جس فیلڈ کے اندر بھی آپ لوگوں نے جانا ہے تو جب تک بڑا نہیں سوچیں گے تب تک بڑا ہوگا نہیں، تب تک بڑے عہدے، بڑی چیزیں نہیں ملیں گی. لہٰذا اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں میرا بیٹا. کوئی نہ کوئی ہیلا ضرور نکلتا ہے. میں نے آپ کو جیسے کہا ہے کہ آپ لوگ اگر پڑھنا چاہتے ہیں، آپ لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ محنت کریں. میں ایگزامپل آپ کو چھوٹی سی جو ہے وہ دیتا ہوں کہ آپ لوگ جو بچے میٹرک کے اندر مثال کے طور پہ بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں، لاسٹ ٹائم ہمارے پاس ایڈمیشن ہوئے ہیں 95%، 1050 سے اوپر جتنے بچوں کے مارکس تھے سب کے سب فری تھے، 2 سال کے لیے کوئی فیس نہیں تھی. میرے پاس ایک بچہ آیا، اس کے 1090 نمبر تھے میٹرک کے، اور اس نے کہا جی، میں نے کہا جی کس کلاس میں ایڈمیشن لینا ہے؟ کہتا ہے جی میں نے ایف اے کے اندر ایڈمیشن لینا ہے. میں نے کہا بیٹا کیوں ایڈمیشن لینا ہے؟ ایف اے کے اندر کیوں؟ آپ کے اتنے اچھے مارکس ہیں سائنس کے ساتھ، آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ ڈاکٹر بنیں؟ اس نے کہا کہ سر کرتا تو ہے، لیکن میرے گھر والے اس کے اخراجات نہیں برداشت کر سکتے، لہٰذا میں وہ کام کرنا چاہتا ہوں جو میرا پورا ہو. مجھے اس کی بات بہت اچھی لگی. کم از کم اس ایج کے اندر اس بچے کو یہ تو پتہ ہے کہ اس کے گھر کے حالات کیسے ہیں. اتنا احساس ہونا یہ بھی ایک بڑی بات تھی. میں نے پھر اس کو کہا جی ٹھیک ہے، آپ نے اس بنیاد پہ اپنے خواب کی قربانی دے رہے ہیں، تو کیا آپ نے اپنے خواب کو حاصل کرنے کے لیے خود سے کچھ تگ و دو کی ہے، خود سے کچھ کیا ہے؟ تو اس نے مجھ سے سوال پوچھا، سر میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا جی میں ایک بچہ ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا بیٹا آپ محنت کر سکتے ہیں. آپ کا ایک کام تو آپ کر سکتے ہیں نا، محنت تو کر سکتے ہیں نا سارے کے سارے. میں نے کہا آپ محنت کر سکتے ہیں. میں نے کہا میٹرک میں محنت کی، 1090 نمبر ہے، میں آپ کو 2 سال کے لیے فری ایجوکیشن دے رہا ہوں.
پھر میں نے کہا آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، ایف ایس سی میڈیکل کے اندر ایڈمیشن لیں، 2 سال ایف ایس سی کے اندر بہت اچھے مارکس لیں. پھر ہمارا ایک ادارہ ہے اسٹیپ کے نام سے پنجاب کالج کا، وہ انٹری ٹیسٹ کی تیاری کرواتا ہے کہ آپ اس کے تھرو ایف ایس سی کے اندر بہت اچھے نمبر آئے تو آپ کو فری انٹری ٹیسٹ کی تیاری کروائیں گے. پھر آپ انٹری ٹیسٹ کے اندر بہت اچھا پرفارم کریں، ٹاپ 50 جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے اندر اگر آپ شامل ہو جاتے ہیں تو آپ کی 5 سال کی MBBS جو ہے اس کی فیسز جو ہے وہ پنجاب کالج پے کرتا ہے. تو آپ کا خواب تو مل گیا نا آپ کو، آپ کے اخراجات کا بھی اللہ نے کوئی نہ کوئی سبب کر دیا، لیکن کس صورت میں کیا؟ محنت کی صورت میں. تو لہٰذا آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو سپورٹ کرنا ہے تو اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے محنت کریں، دن رات ایک کر دیں. محنت ایسی نہیں ہے کہ آپ نے صرف جاگنا ہے، کتاب ہاتھ میں اور آپ کہیں جی میں 10 بجے تک جو ہے وہ کتاب لے کے جاگتا رہا ہوں. نہیں، آپ 1 گھنٹہ اتنی محنت کر لیں کہ آپ کو جاگنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ ٹکا کے لگا لیں. راتوں کو جاگنے سے اگر کامیابی ملتی تو سارے چور جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ٹھیک ہے وہ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوتے. روز ساری رات جو ہے وہ چور جاگتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جاگنا، محنت کرنا، محنت ہوتی کیا ہے پہلے اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں کہ محنت ہے کیا. مطلب صرف جاگنا بات ٹھیک ہے، کتابیں لے لینا اور جناب کہنا جی میں تو چھٹی ہوتی ہے اس وقت سے گھر جاتا ہوں، کھانا کھانے کے بعد کتاب پکڑتا ہوں. آپ کے والدین بھی آپ کی جو ہے وہ مثالیں دیتے ہوں گے کہ جناب یہ تو بس کتاب پکڑ کے بیٹھا رہتا ہے. ہمارے پاس کئی والدین آتے ہیں ایسے کالج کے اندر کہ جی کتاب پکڑ کے بیٹھا ہی رہتا ہے، رات کو 2 بجے تک ہم لوگ ہاتھ سے کھینچ کے اس کو جو ہے وہ سلاتے ہیں، لیکن پتہ کیا چلتا ہے کہ کتاب ہے، کتاب کے درمیان میں موبائل بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی محنت نہیں کرنی. جو بھی کام کرنا ہے اس کو ٹکا کے کرنا ہے تاکہ اس کا پھر صلہ ملے. جب آپ اپنے ساتھ ہی خیانت کریں گے، دیکھیں آپ اپنی یہ محنت آپ نے اپنے لیے کرنی ہے، آپ اپنے لیے محنت کرنے میں ہی خیانت کریں گے، اس کے اندر ہی آپ جھوٹ فریب اور شارٹ کٹ جو ہے وہ ڈھونڈیں گے اور پھر آپ کہیں جی کہ آپ کو جو ہے وہ منزل مل جائے، تو ایسا ممکن نہیں ہوتا. لہٰذا آج آپ لوگوں نے جو ہے وہ یہ وعدہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے، زندگی میں کامیاب ہونا ہے. جس فیلڈ کے اندر آپ محنت کریں گے انشاءاللہ آپ اس کے اندر اچھا پرفارم کریں گے تو آپ لوگوں کو اچھے عہدے ملیں گے، آپ لوگوں کو عزتیں ملیں گی. میں نے ابھی اگزامپل آپ لوگوں کو دی ہے کہ مولانا مظفر صاحب کو اگر عزتیں ملی ہیں، ان کے ہاتھ سے بچوں کی دستار بندی ہوئی ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ پھول پھینکے گئے ہیں، تو یہ اس بات کی مثال ہے کہ آپ اپنے جس بھی فیلڈ میں ہوں اس کے اندر اگر ایمانداری سے آپ کام کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازتا ہے. چاہے آپ ایجوکیشن کے اندر جو ہے وہ محنت کرتے ہیں تو آپ اچھے اسٹوڈنٹ بنتے ہیں، آپ اچھے اسٹوڈنٹ اچھے مارکس لیں گے. دیکھیں نا کہ بورڈوں کے اوپر جو ہے وہ آپ کے نام لکھے جائیں گے. ہمارے لاسٹ ٹائم جو ہے وہ بچے نے 1094 نمبر لیے، بورڈ کے اندر تیسری پوزیشن لی. پھر ایک بچے نے 1090، 1085، 1081 نمبر جو ہے وہ لیے. سب کے ہم نے بڑے بڑے بورڈ پورے ایریا کے اندر جو ہے وہ بورڈ لگائیں. تو آپ یہ ایک اندازہ لگائیں کہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے بورڈ کے اوپر، ہر شہر کے اوپر اندر. آپ امیجن کریں کہ آپ کی عزت کتنی بڑھے گی، آپ کے خاندان کی عزت کتنی بڑھے گی. تو آپ اپنی فیلڈ کے اندر جو آپ کے کام کرنے کا ہے جب وہ آپ کرتے ہیں تو اللہ اس میں آپ لوگوں کو عزتیں جو ہے وہ ضرور نوازتا ہے. بہت ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مزید محنت کرنے کی توفیق دے. بہت شکریہ جن 3 بچوں نے جو ہے وہ قرآن پاک ختم کیا ہے، میری طرف سے ان کو 500 روپیز کا انعام ہے، وہ میں آپ کے ٹھیک ہے ہیڈ کو ناصر صاحب کو جاتا ہوا دے جاؤں گا، آپ لوگ ان سے وصول کر لیجئے گا. اس بنیاد پہ دے رہا ہوں کہ یہ جو تعلیم ہے قرآن پاک کی تعلیم ہے، یہ باقی سب سے زیادہ اہمیت کی تعلیم ہے. اس پہ فوکس کرنا یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ اس سکول کے اندر اگر اس پہ کام ہو رہا ہے تو بچوں کو جو ہے وہ یہ اینالائز کیا جا رہا ہے. سب سے اچھی بات جو مجھے یہ لگی ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ بچے قرآن پاک جب سکول میں آئے ہیں تو انہوں نے نہیں پڑھا ہوا تھا، پھر ان کو پڑھایا گیا ہے. یہ کیئر جو ہے یہ اصل میں جو ہے وہ میٹر کرتی ہے.
اور یہ انشاءاللہ اس کا صلہ ان لوگوں کو ضرور ملے گا اور ان کی ترقی کی صورت میں ان کو جو ہے وہ ملے گا۔ بہت شکریہ میرا بیٹا، تھینک یو سو مچ۔